सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज यूरोप के हालात के बारे में बातचीत करेंगे। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। कभी कोई बर्लिन में वाक़या पेश आता है, कभी इंग्लैंड में, और लोग जो है बड़ी बेचैनी का इज़हार कर रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पे इस वक़्त खलबली मची हुई है। सबसे पहले खान साहब से पूछिए, खान साहब ये बर्लिन क्या वाक़या पेश आया? बर्लिन में एक सीरियन नौजवान है 22 साल का जी। उसको उसको गिरफ्तार किया है सैटरडे को क्रिमिनल आर्म ने। वो उसके खिलाफ मतलब उसका पीछा किया जा रहा था, वो काफी चेक कर रहे थे साबिक अहम वाले, और वो दाश की तबलीग करता था, जहाद की, और इस किस्म का लिटरेचर वगैरह वो उसमें डालता था, और ऐसी नज़में ये जहाद से मुतल्लिक थी। उसको वारंट वगैरह भी दी थी हुकूमत ने, लेकिन बहरहाल वो अपने उस डगर पर कायम था। और तो फिर गवर्नमेंट उसका पीछा कर रही थी, तो कल उस पर छापा मारा है और सैटरडे को, और उसके 3 ऐसी जगह उनको मिली है गिरफ्तारी के बाद जहां पे वो बम फाड़ने की या बम बनाने की तरकीबें जो है वो तजर्बात करता था वहां पे वो। और पुलिस का ख्याल ये है, वो श्योर नहीं है अभी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसका इरादा ये था कि बर्लिन की जो क्रिसमस मार्केट है उसके अंदर वो धमाका करे। जो उसे इब्तदाई उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किए हैं, उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है, लेकिन वो भी इसको वो कहते हैं हमारा श्योर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमें यही नजर आया कि ये बर्लिन की क्रिसमस मार्केट के लिए तैयारी कर रहा था और इससे बम बना रहा था। तो अभी इस किस्म के वाकयात जो है ना मामूल बनते चले जा रहे हैं। आपको पता है जुम्मे के दिन शाम को फ्रैंकफर्ट के नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो शॉपिंग सेंटर है वहां पे 2-3 धमाके हुए हैं, और उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस ने बंद कर दी, ट्रैफिक अंदर जाना बंद कर दिया, स्टोर खाली करवा लिए लोगों से, और उसके बाद वो तलाश करते रहे, लेकिन पता नहीं लगा कि ये धमाके कहाँ हुए और किस जगह हुए और क्यों हुए, या ये फायर किया गया था, ये क्या था। लेकिन ये कि 3-4 घंटे वहां पर एक हड़बड़ मची रही पूरे उस एरिया के अंदर। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट का आपने देखा हुआ है कितना बड़ा वो शॉपिंग सेंटर है, उस सारे को खाली करवाना है लोगों से, और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देना, उधर जाने किसी को ना देना। पर ये दूसरा वाकया जर्मनी में ये हुआ है। फिर आप देख लें इंग्लैंड के अंदर भी अब 11 आदमी हल्के जख्मी हुए हैं, जो 3 चाकू के हमले हुए हैं। तो ये इस किस्म के वाकयात जो है ये मुसलसल जर्मनी में बढ़ रहे हैं, जिसके लिए फिक्र की अलामत है, और हुकूमत खुद भी परेशान है इन मामलात के लिए, और इसके लिए सर जोड़ के बैठी हुई है। तो अफसोस की बात यह है कि इसमें जो फॉरेनर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही, जिस वजह से माहौल ज्यादा खराब होगा, कि वो लोग जिनको पनाह दी, जिन लोगों को हमने अपने मुल्कों में आप घर से बेघर हो गए, उनको यहाँ ला के आबाद किया गया, और अब ये एंजेला मर्केल जो थी उस बेचारी को गालियां पड़ रही हर जगह कि भाई उसी की ये पॉलिसी जिसके तहत लोगों को यहाँ लाए गए थे, और ये हमारे मुल्क में बदमनी पैदा कर रहे हैं। कल ये हालात अब दिन ब दिन जर्मनी में बढ़ रहे हैं, अब देखें इसका क्या हल निकलता है। हाँ सर, यहाँ भी कई दफा देखा, जर्मनी में भी ट्रेन में कोई चाकू से हमला, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, और लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप जिस तरह कहा कि गालियां पड़ रही हैं जो साबिक यहाँ की चांसलर थी, तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि कोई सख्त प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए जाएंगे या इस पे काम भी हो रहा है। तो पहला सवाल जो है वो लड़का अकेला तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो उसके साथ और भी लोग होंगे। देखिए इन बातों से सबसे बड़ा फायदा उनको पहुंच रहा है एफडी वालों को। वो फिर ज़ाहिर है जर्मन अपने आप को इस माहौल से वाकफियत नहीं रखते थे। इस पुरअमन मुल्क है ये लोग। अब जहाँ भी इस किस्म का अगर शुरू हो गया तो जाहिर है फिर लोग उन्हीं पार्टियों को वोट देंगे जो इन लोगों को निकालने की फेवर में है या गैर मुल्कियों पर आने पर पाबंदी लगाने की फेवर में है। अब तो ये आवाज भी उठनी शुरू हो गई है कि भाई आप हमें कोई शौक नहीं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सरहद बने या सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क बने। हमें जो मुल्क है, जो भी हमारे सिचुएशन जिसमें हम रह रहे हैं, इसी के अंदर हमें अमन चाहिए, और हमें सिर्फ इसलिए कि भाई ज्यादा हमने इंडस्ट्रियल मुल्क बनना है
چائنا کو مات دینی ہے، ٹریڈ زیادہ کرنا ہے، اس لیے غیر ملکوں کو لا کے آباد کیا جائے، اس کے خلاف بھی آواز جو ہے وہ اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ اور بلکہ یہ تو اب جو نیا سروے آیا ہے جو میں کو جن کا جو انسٹیٹیوٹ ہے IW، اس نے بتایا کہ 2026 میں جرمنی کی ہر تیسری کمپنی جو ہے وہاں سے جاب جو ہے وہ نکالنی پڑے گی آپ کو، کہ جرمنی کی پروڈکشن وغیرہ جو ہے اب اتنی گر رہی ہے ہر جگہ پہ کہ بھی آپ کو جاب سے لوگوں کو نکالنا پڑے گا، ہر تیسری کمپنی کی سے۔ اور یہ لوگوں نے تو الارمنگ بات کہی ہے اس کو، لیکن لوگ ان باتوں سے مطلب لوگوں کو یہ بات قبول ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جو بدامنی کی فضا پیدا کر رہی ہے ہم نے، وہ جرائم جن کو کبھی جرم کا تصور ہی نہیں تھا جرمنی کے اندر، یہ چاقو چھری والے جرم جو ہے، اس قسم کے واقعات شروع ہو گئے، اسٹریٹ کرائم، تو اس سے ظاہر یہ حالات جو ہے وہ متاثر ہو گئے۔ اچھا، میرا سوال ایک یہ بھی تھا کہ وہ لڑکا جو گرفتار ہوا وہ اکیلا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ ٹیم ایسی ہو جو اس پر کام کر۔ ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، جب تک پولیس بیان نہ دے اس وقت تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ عام طور پر پولیس بیان نہیں دیتی، ہاں جب وہ عدالت میں جاتی ہے وہاں جا کے سارا کچھ کھولتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں کہیں بھی کوئی بندہ اکیلا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ گروپ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، اگر کوئی ادارہ نہ ہو تو بہرحال 2-3 گروپ لڑکے یا اس عمر کے ہم عمر کے ضرور ساتھ ہوتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی میں اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ہاں سر، اس طرح کے واقعات جرمنی میں جس طرح ابھی آپ نے کہا گرفتاری ہوئی، پہلے بھی یہاں مساجد بھی کئی بند کی گئی، پولیس بھی کافی اپنی جو بھی بھاگ دوڑ کرتی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ جس طرح پورا یورپ ہی آپ دیکھ رہے، کبھی فرانس سے کوئی خبر آ جاتی ہے، یا انگلینڈ میں جس طرح 11 بندے بیچارے کیا قصور تھا ان کا، وہ تو ایک سفر ہی کر رہے تھے نا وہاں پہ، تو پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو جانا، تو لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اس وقت۔ یقیناً جو جرمن ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جن لوگ جہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کرائم ہے نہیں، اس لیے کہ وہاں پر یہ عام سی بات ہے۔ کسی بھی اسلامک ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ اس قدر اسٹریٹ کرائم ہے اس کو حد نہیں، تو اس لیے ہم جو نوجوان اس قسم کے معاملات میں انمال ہو جاتے ہیں، وہ اس ماحول سے آ رہے ہیں جہاں یہ عام سی بات ہے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کسی بندے کو مار دینا ہے یا اس قسم کے حملے کرنا، تو وہ اس کلچر کو یہاں پہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اسی سے وہ بجائے اس کے کہ یہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے، یہاں کی پرامن فضا کے اندر اس سے کچھ سیکھیں، وہ اپنے اس کلچر کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اپنی جو اس کی مرضی ہے وہ اگر وہ حاصل نہیں کر سکتا یا اس مرضی کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزاری تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کرائم کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیتا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ ہاں سر، ایک طرف یہاں پہ کام، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ کام کی کمی ہو جائے گی، لوگوں کو نکالنا شروع کرنا کچھ لوگوں کو، تو دوسری طرف برگا گیٹ پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں، برگا گیٹ جو ہے وہ تو مجھے یقین ہے کہ پاس ہو جائے گا۔ اچھا، جو بہت زیادہ سختیاں جن کو نظر آ رہی ہے ایس پی ڈی والوں کو، وہ اپنی حمایت جو ہے وہ کھو دیں گے، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے برگر گیٹ کے لیے کہ بھئی گھر بیٹھے کسی کو بھی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتا کہ اتنا اس وقت ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے، انہوں نے بتایا کہ جرمن ہاسپٹلس کے لیے انہوں نے ایک سروے کروایا تھا کہ جرمن ہاسپٹلس کی حالت کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر خدا نخواستہ ہمیں جنگی حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمیں 17 بلین پیسہ جو ہے وہ صرف ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے چاہیے، اور 2.7 بلین ہمیں ایمرجنسی جو ڈیل کرتی ہے ہاسپٹل کی اس کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فیلڈز کیا ہے، کیا ساری اس کی تفصیل اس رپورٹ میں شامل ہے، لیکن مطلب ادھر بھی پیسہ حکومت کے پاس تو انکم کم ہو رہی ہے حکومت کی، جو جنگیں لگی ہوئی ہیں جن جنگوں میں ان لوگوں نے مدد کی ہے اس کے بعد سے تو حکومت کے پاس پیسہ کم ہے، خود ابھی تک پریشانی کا شکار ہے۔ اوپر سے سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ اس سے زیادہ قرض نہیں لے سکتے، تو اس لیے ابھی تک حکومت جو اسے کہنا چاہیے، سی ڈی یو کی جو نئے چانسلر صاحب ہیں وہ ابھی تک اپنے آپ کو ایک اچھا چانسلر ثابت نہیں کر سکے، کہ ہر طرف پیسے کی شارٹیج ہے، ہر طرف
مسائل جو پیدا ہو رہے بڑھ رہے ہیں، جنگی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے. تو اس لحاظ سے جو پیسے کی شارٹ جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بن رہی ہے. تو وہ لازمی طور پر ایسے معاملات جن کے لیے وہ پیسہ جو غیر ملکیوں پر خرچ ہو رہا ہے وہ پھر حکومت ظاہر ہے اس پیسے سے ہاتھ کھینچے گی، اور پھر اس کے لیے ایک حل یہ بھی ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ایک مخصوص پرسنٹیج سے زیادہ غیر ملک کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے کہ ان کی تعداد کو پھر کم کریں گے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، کرائم، میں خود بھی جرمنی میں موجود ہوں. بہت ہی قریبی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے صرف چند منٹ کے لیے ایک جگہ پہ گاڑی پارک کی اور بازار کے اندر جہاں پہ کافی چہل پہل تھی، لوگ آ جا رہے تھے، ساتھ پارکنگ بھی تھی. اور جب وہ واپس آئے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا پرس غائب تھا، اور پرس میں 1500 یورو بھی تھا. 1500 یورو غائب ہو چکا تھا، اور پرس جو تھا دوسری طرف پھینک دیا گیا تھا اندر ہی گاڑی کے. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتائی، بالکل تازہ واقعہ ہوا ہے. گاڑی میں بھی آپ احتیاط کریں، کوئی چیز نہ گاڑی میں چھوڑے، کوئی اگر ہے تو ڈگی میں رکھیں. آج کا جو لوگوں کے ذہن میں کہ چابی کھلے گی کیسے گاڑی، یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. ان کے پاس بہت جدید سسٹم ہے، 1 سیکنڈ میں شیشہ توڑے بغیر بھی گاڑی جو ہے یہ کھول لیتے ہیں. اور کتنی بھی آپ کی یہ گاڑی اس کی بھی بالکل نئی تھی. تو کرائم میں جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے جرمنی میں یا انگلینڈ میں، جس طرح بتایا جا رہا تھا کل کے 2 لوگوں کو گرفتار کیا، ابھی تک کوئی اور تو ہمارے سامنے رپورٹ نہیں آئی. مگر لوگ جو ہے وہ خود بھی اپنی احتیاط کریں، آس پاس نظر بھی رکھیں. اور جب یہ پروگرام کیے جاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھے اس سے. لاپرواہی جو ہے وہ اب میرا خیال ہے یہاں پہ مہنگی پڑ جاتی. چینل کو سبسکرائب کرنے جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام